ایک شخص نے کوفہ میں مولا علی سے کہا تھا کہ یا علی یا مردے کیسے زندہ کرتے ہیں؟ علی ایک پرانی سی قبر پہ گئے، پرانی سی قبر پہ جا کے علی نے کہا قوم بے اذنی اٹھو، میرے حکم سے قبر پھٹ گئی، مردہ باہر آ گیا، مردے نے باہر این الابل این الابل این الابل چیخنا شروع کر دیا، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ اسی شخص نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی ابھی قبر پھٹی، ابھی یہ باہر آیا، اس نے اونٹ کون سا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فرمایا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی، انسان جس حالت میں مرے گا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہ ایک عربی بدو تھا جو صحرا میں اونٹ چلا رہا تھا، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا، یہ اونٹ کو ڈھونڈتا 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 مر گیا، مرنا تھا یہ اسی صحرا میں، اسے موت آری ہو گئی، اسی کی قبر بن گئی۔ اب اس کو قبر سے اٹھایا گیا، اس نے اٹھتے ہی وہی بات کہنی شروع کر دی جو کہتا ہوا مر گیا تھا، جو کرتا ہوا مر گیا تھا۔ انسان جو کرتا مرتا ہے، جو کہتا مرتا ہے، وہی کہتا ہوا اٹھتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر وقت زبان پہ، ذہن پہ، دل میں، نیت میں، ارادے میں علی رکھا کرو، موت کہیں بھی آ جائے قبر سے اٹھ کے یہ پوچھو علی کہاں ہے، علی کہاں۔ قائم سے محبت پیدا کرو۔ امام سے ملاقات کی خواہش ہے تو امام سے ملاقات کی خواہش کے لیے دل میں امام کے لیے عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ وارث امام مال کے کائنات زمین و زمن کا نظام جو چل رہا وہ وارث کے کہنے پہ چل رہا۔ خطیب آل محمد قبلہ اظہر زیدی علیہ مقام ہو کے پاس بالکل قبلہ بیماری کی حالت میں تھے کہ عیسائی پادری آ گیا۔ اسے کہا اظہر زیدی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، پتہ چلا طبیعت آپ کی ٹھیک نہیں، میں نے 2 سوال پوچھنے تھے، اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اظہر زیدی صاحب نے شاگردوں سے کہا مجھے ٹیک لگا کے بٹھاؤ، آسا دے کے قبلہ اظہر زیدی صاحب کو بٹھایا گیا۔ انہوں نے کہا طبیعت جتنی بھی خراب ہو میں علی کے گھر کی نوکری کے لیے تیار، تو سوال کر۔ اس نے کہا میرے 2 سوال ہیں، مجھے لمبی تفصیل نہیں چاہیے، صرف منطقی جواب چاہیے۔ قبلہ نے کہا سوال کر۔ اس نے کہا پہلا سوال، ایک انسان سو رہا ہو، ایک جاگ رہا ہو، ایک بھٹکا ہوا مسافر آئے تو وہ رستہ کس سے پوچھے گا؟ ایک انسان سو رہا ہے، ایک قریب بیٹھا جاگ رہا ہے، ایک مسافر رستہ بھول گیا، وہ آگے رستہ کس سے پوچھے گا؟ قبلہ زیدی صاحب زیر لم مسکرایا، مسکرا کا سونے والے سے۔ اس نے اب یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اظہر زیدی صاحب اس کا ارادہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کہے گا کہ تم کہتے ہو کہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ مدینے کی مٹی میں سو گئے، ہم کہتے کہ عیسیٰ زندہ ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت رستہ کس سے پوچھے؟ جو مدینے میں سویا ہوا اس سے، یا جو زمانے میں زندہ ہے اس سے؟ اس نے جب یہ جملہ کہا تو قبلہ صاحب نے کہا سوئے ہوئے سے۔ اس نے کہا اظہر زیدی عقل تسلیم کرتی ہے کہ ایک قریب بیٹھا جاگ رہا ہو اور وہ سوئے کو اٹھا کے پوچھے۔ زیدی صاحب کہہ رہے وہ جاگا ہوا بھی اس لیے بیٹھا ہے، یہ اٹھے تو میں پوچھوں۔ اس نے کہا مجھے دوسرے سوال کا جواب دے، دوسرے سوال کا جواب دے، تمہارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہمارا اس وقت عیسیٰ نبی کہاں؟ فرمایا چوتھے آسمان۔ اس نے کہا تمہارا 12واں کہاں ہے؟ فرمایا دنیا میں۔ اس نے کہا جو اللہ کے قریب ہو وہ افضل ہوتا ہے یا جو بندوں کے قریب ہو وہ افضل ہو؟ وہ اللہ کے قریب ہے، یہ بندوں کے قریب ہے، افضل کون ہے؟ زیدی صاحب نے کہا عیسائی پادری تیری سمجھ میں اصل بات ہی نہیں آ رہی، خدا نے عدل کا ترازو لگایا، ایک پلڑے میں تیرا عیسیٰ رکھا، اس میں میرا مہدی رکھا، تیرے عیسیٰ کا پلڑا ہی اتنا ہلکا تھا اوپر چلا گیا، میرا مہدی وزنی تھا۔ پوری کائنات کے اعمال لا کے کل رات بادشاہ کے سامنے رکھے جاتے، اور صرف مجھے اس منبر کی عزت کی قسم پوری علمی دیانتداری کے ساتھ یہ جملہ ملک صاحب کہنے لگا، مولا صرف زمین والوں کے فیصلے نہیں کرتے، عرش کا پورا سسٹم کل کی رات تبدیل ہوا ہے۔ جس کی ڈیوٹی جنت کے اس دروازے پہ تھی اسے یہاں سے اٹھا کے پچھلے دروازے پہ کھڑا کیا۔ وہ ڈیوٹیاں کون تبدیل کرتا ہے؟
معراج کی رات سنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی نے ملائکہ سے پوچھا تھا تمہاری ڈیوٹیاں کون تبدیل کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک پور بھی حرکت نہیں کرتا جب تک علی کا کوئی بیٹا حکم نہ دے دے۔ صرف یہ نہیں، وہاں کے سارے نظام کو بدل۔ اول الامر ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں صاحب امر کے پاس۔ اس کے پاس آتے ہیں، یہ صاحب امر ہے، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا کل اختیار ہے۔ عیسیٰ جیسا نبی جو ہے، اب یہ آخری مجھ پہ ایک سوال اور اسی کا جواب، عیسیٰ اس ایمان کے ساتھ کیوں اٹھے گا اور اذان عیسیٰ کیوں دے گا؟ سبحان اللہ۔ اہل سنت کتاب کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ جب نبی معراج پہ گئے تو جو نبی نے معراج پہ شب معراج نماز پڑھائی، اس کی اذان عیسیٰ نبی نے دی تھی۔ چوتھے آسمان پہ خدا نے، نبی نے فرمایا عیسیٰ اذان دے۔ عیسیٰ نے اذان دینی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد عیسیٰ نے منہ عرش کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ، زمین پہ پیچھے کسے وزیر بنا کے آئے؟ وہیں پہ عیسیٰ نے سب سے پہلے کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس نے چوتھے آسمان پہ ندا دی۔ نبی نے معراج کی رات پہلا تحفہ دیا تو انہیں چوتھے آسمان پہ علی کی ولایت کی گواہی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب علی کا آخری بیٹا آئے گا، یہی اذان تجھے کعبے میں جا کے دینی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت نماز آ جائے گا، عیسیٰ بھی کھڑا ہوگا، زہرا کا بیٹا بھی کھڑا ہوگا، مصلی بن جائے گی، نماز شروع ہو جائے گی، اور اس وقت میرا مہدی عیسیٰ سے کہے گا تقدم یا ابن مریم، مریم کا بیٹا کہ تجھ میں طاقت ہے کہ تو آگے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ عیسیٰ کا جسم تھر تھر کانپے گا، کام کے کہے گا میری کیا جرت میں فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ۔ تقدم یا ابن زہرا، زہرا کا بیٹا تو آگے کھڑا ہو، میں تیرے پیچھے پڑھتا ہوں، تو آگے پڑھا میں تیرے پیچھے پڑھتا ہوں۔ میرا مہدی سجدے میں سر رکھے گا، عیسیٰ میرے مہدی کے پاؤں کے تلووں پہ اپنا سر